اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصوم عبادت بین العبد و خالق، یعنی روزہ جو ہے وہ بندے و خالق کے درمیان ہونے والی عبادت ہے جسے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور کوئی اس کو نہیں جان سکتا، اور اسی طرح اس کا اجر بھی صرف پروردگار عالم ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اگر کسی نے روزہ کسی کو دکھانے کے لیے رکھا تو پھر وہ روزہ پروردگار کے لیے نہیں ہوگا، بندے کے لیے ہوگا۔ بندہ کے استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو اجر دے سکے، کیونکہ بندہ خود محتاج ہے اور پروردگار عالم کسی کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ دوسرے حدیث میں ہے کہ مجھے تمہاری، پروردگار کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ مجھے تمہاری 3 چیزیں دنیا میں پسند ہے۔ ایک مہمان کی عزت کرنا، دوسرا گرمیوں میں روزہ رکھنا، اور اللہ کی راہ میں تلوار چلانا۔ یعنی پروردگار کو جو چیز پسند ہے وہ ہے کہ گرمیوں میں روزہ رکھا جائے۔ پروردگار چاہ رہا ہے کہ انسان دنیا میں ایک ملٹری کے طور پر زندگی گزارے، جس طرح آج کے دور میں اسلحہ چلانے کی مہارت انسان رکھتا ہے، ویسے پروردگار چاہ رہا ہے کہ مجھے پسند ہے کہ آپ انسان جو ہے وہ تلوار چلانے میں مہارت رکھتا ہو۔ جو چیز پروردگار کو پسند ہے وہ یہ 3 چیزیں جو دنیا میں پسند ہیں، وہ ایک مہمان گھر میں آنا اور اس کی عزت کرنا۔ ہم اکثر لوگ ایسے ہیں جو مہمان سے کتراتے ہیں، خاص کر کے ماہ رمضان میں کوئی افطار کے وقت آ جائے یا سحر کے وقت تو انسان کترانے لگتا ہے اور چہرے اتار لیتا ہے، جو کہ پروردگار چاہتا ہے کہ مہمان گھر میں آئے، اور بھی ماہ رمضان میں تو الحمدللہ کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی آ جائے تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ پروردگار میزبان ہے، بندہ میزبان نہیں ہے، بندہ خود مہمان رہتا ہے ماہ رمضان میں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ماہ رمضان کے سلسلے میں کہ روزہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ جب بس ہم نے روزہ رکھا ہے اور ہم نے کھانا پانی چھوڑ دیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ خالی کھانا پانی چھوڑ دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے۔ ایک انسان دن بھر سو رہا ہے، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، صبح سے لے کر شام تک، اس روزہ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کام پہ بھی نہیں جا رہے ہیں، گھر کے واجبات بھی ادا نہیں کر رہے ہیں، واجب نماز میں بھی نہیں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ روزہ صرف کھانا پانی چھوڑنے کا نام نہیں ہے، خالی کھانا پانی چھوڑ دیا روزہ ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان روزہ رکھ کر اپنے واجبات جو ہے، لازمات جو ہیں وہ بھی انجام دے، بلکہ اس سے ترک نہ کرے، کیونکہ بلکہ روزہ یعنی ہر اس چیز کو ترک کرنا ہے، کر دینا ہے دنیا کی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تو وہ چیز چھوڑنا ہوگا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ دن بھر سویا رہے، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ کھانا پانی چھوڑ کے صرف موبائل میں لگا رہے اور ٹی وی پہ دیکھتا رہے اور سیریل دیکھتا رہے، ریلز دیکھتا رہے، اور لوگوں کو ایسا نہیں۔ پروردگار کو یہ پسند نہیں، پروردگار چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف میرے لیے روزہ رکھے، اور روزہ بھی ایسا ہو کہ صرف کھانا پانی چھوڑنا مقصد نہیں ہے۔ کھانا پانی چھوڑ دیا ہے اور دن بھر گالیاں دے رہا ہے دوسرے کو، دوسرے برا بھلا کر رہا ہے تو کہتے ہیں نہیں۔ اگر میں نے حدیث میں جو پڑھا ہے وہ یہ بھی پڑھا ہے، شاید کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ چھٹے امام سے ہے یہ حدیث کہ کسی نے روزہ رکھا تھا اور کسی کو برا کہا تو مولانا نے کہا کہ اسے پانی دے دیا۔ شاید میں کہہ رہا ہوں جو معصومین کے دور کے واقع ہیں، تو معصومین نے کہا کہ اس کو پانی پلا دیا جائے۔ اب بولا گیا کہ نہیں مولا آقا یہ روزے سے ہے، تو کہا کہ کیسا روزہ، یہ تو برا بھلا کہہ رہا ہے، اگر صرف کھانا پانی ہی چھوڑ دینا روزہ مقصد نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ روزہ اس طریقے سے رکھے کہ پروردگار خوش ہو، اور ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے، اور بدن کا جو زکوٰۃ ہے جو پروردگار نے ہمیں جسم دیا ہے
تو اس کی زکوٰۃ چاہیے پروردگار کو، ہم پروردگار کو خوشنودی کے لیے زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ ایسا ہو کہ پروردگار راضی ہو۔ تو ہم جسم کا زکوٰۃ کیسے دیں؟ آیا ہم جسم کو جلا دیں، کاٹ بیکار نہیں، کیا ہم اذیت بیکار نہیں، اذیت بھی نہیں دینا ہے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ حدیث میں ہے مولا فرماتے ہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ بس معلوم ہو کہ ہمیں پروردگار کے عطا کردہ جسم جو ہے، جو بغیر مانگے ہمیں نصیب ہوا ہے، وہ ہمیں اس کے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے تاکہ پروردگار زکوٰۃ کو قبول فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف روزہ رکھے ہیں اور نام کے لیے روزہ رکھے، کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھے۔ تو ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، عنقریب ہم پروردگار کی بارگاہ میں مہمان بن کر حاضر ہوں گے، پروردگار ہمارا میزبان ہوگا، تو لہٰذا ہم جو روزہ رکھیں وہ پروردگار عالم کے خوشنودی کے لیے رکھیں، صرف دکھانے کے لیے روزہ نہ رکھیں، لوگوں کو احسان جتانے کے لیے روزہ نہ رکھیں، جو کہ اکثر مسلمان اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا دماغ نہ خراب کرو، ہم روزے سے ہیں، ہمارا دماغ خراب ہو جائے گا، ہم غصے میں آ جائیں، تو یہ اس کو روزہ نہیں کا یہ احسان جتا رہے، روزہ نہیں رکھ رہے۔ تو لہٰذا ہم جو روزہ رکھیں وہ پروردگار کے خوشنودی کے لیے رکھیں۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ کل اسی طریقے کی ویڈیو لے کر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، تاکہ لوگوں تک یہ اسلامی پیغام لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگ اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور جب لوگ عمل پیرا ہوں گے تو آپ بھی اس ثواب کے حصے دار ہوں گے، اور اس میں آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔